تو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں سورہ حج کے آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہم مسلمانوں سے، ہم مومنین سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندگان خدا، کیونکہ اس سے پہلے کے آیتوں میں قربانی کے جانور کے بارے میں احکامات بیان ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جانور جو تم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو آج کے دن اضحیہ کے عنوان سے، قربانی کے عنوان سے، اللہ فرماتے ہیں اس قربانی کا، اس جانور کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ نہایت تاکید کے ساتھ فرماتا ہے اس کا گوشت اور خون ہرگز اللہ تک نہیں تو پہنچتا۔ تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن بندہ مومن تو نے اس قربانی کو ایک شعار اللہ کے طور پر، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کا سنت سمجھ کر، جس خلوص سے، جس اعتقاد سے، جس اخلاص کے ساتھ تم یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں گے، اور ان دو عظیم ہستیوں کی یاد میں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ان دو باپ بیٹوں نے جو قربانی اللہ کے حضور میں پیش کیا، اس کا دنیا میں کوئی نظیر نہیں مل سکتا۔ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ باپ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا فرما فرما کر، بعض مورخین نے لکھا 90 سال، بعد نے کہا 100 سال تھے، جس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا فرمایا۔ بڑھاپے کے انتہا میں آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اسماعیل جیسی انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور اخلاق کردار ہر چیز میں باکمال، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند دے دیجیے، تو اللہ نے بھی جواب میں فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کو ایک علیم اور حلیم اولاد ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو یہ نور چشم جو 90 سال کی عمر میں باپ کو اللہ نے دیا، پھر جو وہ بڑا ہو رہا ہے، جوانی کی طرف جا رہا ہے، نوجوان ہے، ابھی 10 12 سال میں قرآن سے واضح ہوتا ہے بالغ کا بھی نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا، لیکن باپ کے ساتھ کاموں میں، چھوٹے موٹے کاموں میں آگے پیچھے جانے لگا باپ کی مدد میں۔ اس وقت اللہ نے ان باپ اور بیٹوں سے ایسی انتہائی سخت امتحان لے دیا جو تاریخ میں کسی سے بھی نہیں لے گا۔ ابراہیم کو حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی اس نور چشم کو میری رضا کے لیے قربان کر۔ 8 ذی الحجہ کو بھی خواب میں دکھاتا ہے، 9 کو بھی دکھاتا ہے، تو یقین ہو گیا یہ حکم الہی ہے۔ 10 تاریخ ابراہیم نور چشم کو لے کے مینا میں چل کے چلتے ہیں، جانے سے پہلے بیٹے کے سامنے یہ اللہ کا حکم پیش کر دے میرے بیٹے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اللہ کی رضا کے راستے میں قربان کرو، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ اس قربانی کے لیے تیار ہے؟ کیسا عظیم بیٹا تھا، ابھی نابالغ ہے، موت کا اس وقت انسان 10 12 سال کی عمر میں سوچتا بھی نہیں ہے، حتی اللہ شعوری میں بھی موت اس کے ذہن میں نہیں آتا، زندگی کا سوچ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں باپ ایک ایسے معاملے کو اللہ کی طرف سے پیش کرے میرے بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیسا عظیم بیٹا ہے۔ فرمایا وَتِفْعَلْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پدر بزرگوار اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اسی پر عمل کر، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اس معاملے پر صبر کروں گا۔ اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گیا۔ قرآن فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے دونوں تیار ہوا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا قربان کرنے کے لیے، چھری بھی چلایا، لیکن اللہ کے حکم میں اسے اللہ کے حکم سے چھری کاٹتا ہے، اسے اللہ کے حکم سے نہیں کاٹتا ہے، اسے اللہ کے حکم سے آگ جلاتا ہے، اسے اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن جاتا ہے۔ تو چھری کام نہیں کر رہا ہے۔ ابراہیم پریشان ہے، چھری کو غصے سے پھینک دیتے ہیں، تو چھری بولنے لگتا ہے، یا ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، اللہ کے خلیل مجھے بچے کے گلا کاٹنے کا حکم دے رہا، لیکن جلیل اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے، نہیں کرنا ہے، اور میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قربانی جو ہے ہم اس قربانی کی یاد میں منائی، کوئی معمولی قربانی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ کا دونوں باپ بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، بس یہیں تک آزمانا تھا کہ اللہ کی رضا میں آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ دونوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اس معاملے میں اللہ کے حکم پہ 100% لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس قربانی کی یاد میں ہے، اس قربانی کی تعظیم میں ہے، لہذا ہمیں بھی اس قربانی کو اہمیت دینا چاہیے۔ جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ بھرپور کوشش کریں یہ قربانی کرنے کی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی، سنت ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پیاری نبی کے بارے میں آئیے، آپ 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ پھر علیہ السلام کے بارے میں حضرت مولا علی بھی 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے یہ جانور کا جو ہے حکم کہ جانور جو ہے بے عیب ہونی چاہیے، کانا نہیں ہونی چاہیے، لنگڑا نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی بیماری کا شکار جانور نہیں ہونے چاہیے، بالکل صحت مند ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب نے آخر میں خلاصہ کر کے فرمایا کیسا ہونا چاہیے، فرمایا یہ پرگوش ہونا چاہیے، اگر سینگدار والا جانور ہے تو سینگدار بھی ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونے چاہیے۔ اور اس کے گوشت کے بارے میں آپ لوگوں کو شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے فقہ احمد میں بیان فرمایا کہ گوشت کو آپ نے 3 حصہ کرنا ہے۔ ایک حصہ آپ اپنے گھر کے بیوی بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، وہ کھلا سکتے ہیں۔ ایک حصہ فرمایا اس کو آپ جو ہے اپنے دوست احباب میں، ہمسایوں میں، جہاں بھی آپ مصلحت سمجھتے ہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے غریب ہونا شرط نہیں ہے، وہ ہدیے کے لیے، تحفے کے طور پر، صلہ ارحام کے طور پر آپ دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک حصہ غریبوں کا ہے، غریبوں کے حصے کے بارے میں قرآن نے 2 آیات میں فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن کی جانور سے تم جو ہے وَأَطِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دوسری آیت میں فرمایا باعث المسکین، قانع و معتر کے معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ مسکین ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، تمہیں گوشت دے دو بولتے ہیں، اس کو بھی دے دو۔ دوسرا وہ ہے جو مانگتے تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ غریب ہے، ہمسائے میں، محلے میں ہے، محتاج مند ہے، اس کو بھی دے دو۔ دوسرے آدمی فرمایا وَآتِمُ الْبَائِسَ الْمِسْكِينَ، انتہائی غریب لوگوں کو دے دو۔ تو غریبوں کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے خاص طور پر حکم ہے دینے کا۔ میرا آپ سب سے ایک نصیحت یہی ہے عزیزان گرامی، جو آیت میں نے آپ لوگوں کو تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس قربانی کے جانور کا گوشت کا اللہ کو نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، لیکن جس اخلاص سے آپ نے یہ قربانی کی وہ اخلاص اللہ کو پہنچے، اس اخلاص کا اللہ کے حضور میں قدر و منزلت ہے، اللہ اس اخلاص کی بنیاد پر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ فوق اخلاص کی آزمائش کب ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ گوشت کے تقسیم کے مرحلے میں ہوتی ہے، اس میں اچھے گوشت بھی ہے، درمیانے بھی ہے، کم درجے کے بھی ہے۔ اخلاص یہ کہ آپ ان کو مکمل طور پر 3 حصہ کریں، غریبوں کے حصے میں بھی اچھے گوشت ڈالیں، رشتہ داروں کے حصے میں اچھے گوشت ڈالیں، اپنے گھر والے میں بھی، کیونکہ اخلاص کے مطلب کہ آپ نے اپنے نفس کو شامل نہیں کیا،
نفس امارہ کو شامل نہیں کیا، کیونکہ آپ نے یہ قربانی سنت ابراہیمی کے اتباع میں کیا ہے، اس عظیم شعائر اللہ کی تعظیم میں کیا ہے، لہٰذا یہاں نفس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے حکم دیا اسی طرح کریں گے تو آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اگر ہم نے اس میں نفس کو شامل کیا، اچھے کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، پھر اس سے بعد والا جو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھا، غریبوں کے لیے ہڈیوں والا گوشت چن چن کے رکھ دیا، تو پھر آپ نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نگرانی تقسیم کے معاملے میں آپ ناکام ہوا، تو اس طرح سے ہم ثواب میں ہمیں کمی آ سکتا ہے۔ لہٰذا گرامی یہاں پر آپ خاص طور پر خیال رکھیں، یہ قربانی آپ نے یہ استون نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو کھلانے کے لیے اس کو ذبح کیا، آپ یہ قربانی آپ نے اللہ اور رسول کے حکم پر آپ کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دوام اور اس کو بقا رکھنے کے لیے اس کے تعظیم میں کر رہے ہیں۔ لہذا اسی اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس قربانی کو کریں، اس میں نفس کو ہرگز شامل نہ کریں۔ باقی آپ لوگوں کے علم میں ہے اس قربانی کے گوشت میں جو صدقہ خیرات کا حصہ ہے، آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، غریب غربا ان کو بھی ضرور دے دیں، وہ حق رکھتے ہیں۔ باقی آپ کا یہاں مسجد بن رہا ہے، مدرسہ کی تعمیر ہو رہا ہے، بچے ہیں، آپ اس ملک میں آپ اپنی دوست احباب کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں اور صدقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان دونوں حصے کو آپ مدرسے کے طلبہ کو آپ دے سکتے ہیں، اور مدرسے کے طلبہ اس کا بہترین مشرف ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ مسجد بھی چل رہا ہے، اور وہ الحمدللہ عالیشان طریقے سے تعمیر بھی ہو رہا ہے، اور مدرسہ بھی آپ سب کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کے تعاون ہم نے جو ہے صدقے کے حصے کا گوشت ہے، کھال ہے، دینا ہی دینا ہے تو کیا ہی بہتر ہے، سب سے زیادہ ثواب ملنے والی جگہوں پہ آپ دے دیں، تو اس چیز کا آپ لوگ یاد رکھیں۔ باقی گرمی پہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تیرے عزت و جلال میں نزاد یا اللہ، محمد نال محمد اور مل نزاد یا اللہ، ایک لاکھ جزر انبیاء اور مل نزاد یا اللہ، محمد نال محمد اور مل نزاد یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبح اللہ سے یا اللہ عرض منائی کا جو قربانی پیش کر، اس قربانی کا واسطہ یا اللہ، ان عظیم باپ بیٹوں کے اس عظیم اخلاص اور تسلیمیت کے اس مقام و منزلت کا واسطہ یا اللہ، یا اللہ اس عظیم یہ جو قربانی آج کے دن میں جو عبادات اور نمازیں، صدقہ خیرات اور خاص طور پر قربانی پوری امت اسلامی اور میرے قوم کے یہ جملہ مومنین کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے یا اللہ، قربانی کا جو تیرے درگاہ میں ثواب اور اجر ہے وہ پورا پورا ہمیں عطا فرمائے یا اللہ، اس قربانی کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ہمارے والدین